سورہ احزاب میں رب ذوالجلال نے پردے کے احکامات کا ذکر فرمایا۔ رب ذوالجلال کا فرمان عالی شان ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں میں پردے میں رہو۔ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اگلی جاہلیت سے مراد اسلام سے قبل کا زمانہ ہے۔ اس زمانہ میں عورتیں اتراتی ہوئی نکلتی تھیں، اپنی زینت کا اظہار کرتی تھیں اور غیر مردوں کو اپنی زینت، اپنی بناوٹ، اپنی سجاوٹ دکھایا کرتی تھیں، اور لباس ایسے پہنتی تھیں جن سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ میں عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے گھروں میں پردے میں رہیں، اور جیسے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بے پردہ رہتی تھیں اور اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھیں، اس سے رب ذوالجلال نے منع فرمایا ہے۔ اور بے شمار احادیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردے کے احکامات بیان فرمائی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے جس وقت وہ بے پردہ ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ اسی طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں سوائے کہ وہ انتہائی مجبور ہوں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا۔ انتہائی مجبوری کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے اور شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے تو وہ عورت اپنے گھر والوں کے لیے انتہائی شرم کا باعث بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ لعنت کرے دیکھنے والے پر اور اس پر جو دیکھی جائے۔ یعنی کہ جب عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو لوگ اس کو جب جھانک جھانک کر غلط نظروں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس عورت کو دیکھے وہ بھی لعنتی ہے، اور اس عورت کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنتی فرمایا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، فی زمانہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ برائی مسلمانوں میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ عورتیں اپنے گھروں سے بے پردہ نکلیں، لوگ ان کو دیکھیں، نہ عورتیں اس کو برائی سمجھتی ہیں اور نہ ہی دیکھنے والا اس کو برا کام سمجھتا ہے۔
حالانکہ ایسی عورتوں پر اور ایسے مردوں پر رب ذوالجلال کی لعنت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت کیا کیا میرے صحابہ عورت کے لیے سب سے بہتر کون سی بات ہے؟ حضور نے پوچھا اے میرے صحابہ عورت کے لیے سب سے بہتر بات کون سی ہے؟ اس پر تمام صحابہ خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا، میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھے یہ بتاؤ کہ آج حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کون سی بات ہے، تو آپ ہمیں بتائیں۔ تو انہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ نہ ہی کوئی غیر مرد اس عورت کو دیکھے اور نہ ہی عورت کسی غیر مرد کو دیکھے، کہ عورت کی نظر کسی غیر مرد پر نہ پڑے اور نہ ہی کسی عورت کے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑے، یہ عورت کے لیے سب سے بہتر ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ جواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جواب پر انتہائی خوش ہوئے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری شہزادی ایسا جواب کیوں نہ دے کیونکہ وہ میری لخت جگر ہے۔ اس طرح پردے کا اہتمام ہمارے بزرگان دین اللہ کے نیک بندوں کی شہزادیاں اس طریقے سے اپنی زندگیاں گزارا کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے اپنے کردار سے بھی پردے کا اہتمام کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے کر گئے۔ ان کی طبیعت خراب تھی، وہ بیمار تھیں، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کی عیادت کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کونین خاتون جنت حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر دستک دی اور سلام بھی فرمایا، اور اندر سے سلام کا جواب بھی آیا۔ پھر شہزادی کونین نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، میرے پیارے ابا جان، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اندر گھر میں تشریف لے آئیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری شہزادی، اے میری لخت جگر، میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہیں، آپ اچھے طریقے سے پردہ کر لو۔ ہم تو کوئی اہتمام نہیں کرتے، کوئی دوست ہے، رشتہ دار ہے، چاچے کا بیٹا، مامے کا بیٹا، قریبی دوست، کہتے ہیں یار تم سے کیا پردہ، تمہارا تو اپنا گھر ہے،
کوئی پردے کا اہتمام نہیں کرتے، اور اگر کوئی قریبی دوست دروازے کو دستک دے، دروازہ کھٹکھٹائے، تو جب باہر نکلتے ہیں، یار تمہیں دروازہ کھٹکھٹانے کی کیا ضرورت تھی، ویسے آ جاتے، تمہارا اپنا گھر ہے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کے گھر میں جا رہے ہیں، پہلے دستک دے رہے ہیں، اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں اے میری شہزادی پردہ کر لو۔ میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں داخل ہونے کا طریقہ بتلا دیا، کس طریقے سے گھروں میں داخل ہونا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک ہی چادر ہے اور وہ بھی پھٹی ہوئی ہے، اس سے میں مکمل طور پر اپنے جسم کو ڈھانپ نہیں سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری شہزادی کوشش کرو اس چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ لو، اپنے آپ کو ڈھانپ لو، پردہ کر لو۔ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ہر طرح سے خود کو ڈھانپ کر دیکھا ہے، لیکن چادر چھوٹی بھی ہے، پھٹی ہوئی بھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا سر کھلا رہ جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ والی کائنات کی شہزادی، جنت کی عورتوں کی سردارہ، اور حالات دیکھیں کس سادگی کے ساتھ فاتوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں۔ عرض کی کہ بابا جان ایک چادر ہے، چھوٹی ہے، پھٹی ہوئی ہے، بڑی کوشش کرتی ہوں، اپنے جسم کو ڈھانپتی ہوں تو سر میرا ننگا رہ جاتا ہے، سر کو ڈھانپتی ہوں تو پورا جسم ڈھانپا نہیں جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری شہزادی اس طرح کرو کہ یہ میری چادر بھی پکڑ لو۔ اب ان دونوں چادروں سے اے میری شہزادی اپنے سر کو بھی ڈھانپ لو، اپنے جسم کو بھی ڈھانپ لو، پردہ کر لو۔ جب آپ نے پورے جسم کو ڈھانپ لیا، سر کو ڈھانپ لیا، مکمل پردہ کیا، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے کر گئے اور اپنی شہزادی کی عادت فرمائی۔ حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طریقے سے آپ پردے کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ آج اگر کسی کو پردے کا کہہ دیں، خواتین کو پردے کا کہیں تو وہ آگے سے کہتی ہیں کہ انسان کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اس طرح کے جواب سننے کو ملتے ہیں، ورنہ تم لوگ جتنے مرضی پردے ٹھیک کر لو، اگر نیت ٹھیک نہیں تو ان پردوں کا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ان اپنی بہنوں بیٹیوں سے ہے کہ کیا ان کی آنکھوں کا پردہ، ان کی نیت کا صاف اور شفاف ہونا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی صاف ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی، آپ کی لخت جگر، جن کی حیا کی گواہیاں قرآن پاک بھی دیتا ہے، وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی تو خود خوب پردہ کریں، اور ہم یہ الفاظ اپنی زبان سے نکال دیں کہ پردہ تو آنکھوں کا ہونا چاہیے۔ کیا ان عورتوں کی آنکھوں کا پردہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے پردے سے زیادہ ہے؟ جب شریعت نے حکم دے دیا کہ عورتیں پردہ کریں، خود کو چھپائیں، اپنے جسم کو ڈھانپیں، تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں اپنی قیاس آرائیاں کرنے والے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جن عورتوں نے پردے کا اہتمام کیا، پردے کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاریں، تو جب ان پاک دامن بیویوں کے وسیلوں سے دعائیں کی جائیں تو رب ذوالجلال ان دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ ایک مرتبہ خشک سالی ہو گئی، لوگوں نے بڑی دعائیں کی مگر بارش نہ ہوئی۔ پھر حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی والدہ محترمہ کی پاکیزہ دامن کا ایک دھاگا اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کر رہے ہیں، یوں اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ عز و جل
یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی. یا الہی اس کی لاج رکھ لے، اس کے طفیل بارش برسا دے. کہ پہلے بڑی دعائیں کی جا رہی ہیں، خشک سالی ہے، قحط بڑھ گیا، لیکن بارش نہیں ہو رہی. جب پاک دامن بی بی کے دامن کے ایک دھاگے کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دعا کی، یا اللہ پاک یہ پاک دامن بی بی کے دامن کا ایک دھاگا ہے، یا اللہ پاک اس کے وسیلے سے بارش برسا دے. تو چھما چھم بارش برسنے لگی. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس طریقے سے ہمارے بزرگان دین اپنی زندگیاں بسر کیا کرتے تھے. ہماری جو پاک دامن بیویاں ہیں اپنی زندگیاں بسر کیا کرتی تھیں، اور جب تک حیا اور پردے کا اہتمام خواتین کرتی رہیں، یقین کریں رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہوتا رہا. جب ان عورتوں نے بے حیائی کو پکڑ لیا، اب یقین کریں شادی بیاہ کے فنکشنز میں یا کسی بھی فنکشن میں چلے جائیں، ننگے سر پر پھرنا ایک فیشن بن چکا ہے. سر پہ دوپٹہ نہ لینا ایک فیشن بن چکا ہے. چاہے وہ کسی کا گھر ہے، میرا گھر ہے یا آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر کی خواتین یا ہمارے گھروں کی خواتین ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ شادی ہے، فنکشن ہے، میں میک اپ کر کے بغیر دوپٹے کے فنکشن میں جاؤں گی تو پھر میری عزت میں اضافہ ہوگا. یہ ایک سوچ بن چکی ہے. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، عزت میں اضافہ صرف اور صرف قرآن و سنت پر چلنے میں ہے. جب ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے تو اسی سے ہماری عزت میں اضافہ ہوگا. اور اگر ہم نے پردے کا اہتمام نہ کیا، اگر ہم مغرب کے کلچر میں بہہ گئے، یورپ کے نقشے قدم پر چلنا شروع ہو گئے، تو ہمارے لیے تباہی ہی تباہی ہے. اور یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے جب فنکشنز میں شادی بیاہوں پر ہم لوگ اس طرح کا رویہ دیکھتے ہیں. اور اگر کبھی ہم جیسا کوئی آدمی ان کو تھوڑا سا منع کر دے تو وہ آگے سے جواب ملتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اس جو شادی تھی اس کا مزہ خراب کر دیا، بدمزدگی پیدا کر دی. ہمارے بھائی کی شادی تھی، ہمارے بیٹے کی شادی تھی، ہماری خوشی خراب کر دی. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا معنی ہے چھپی ہوئی چیز. جب عورت بناؤ سنگار کر کے یوں فنکشنز میں آنا شروع ہو جائے تو وہ چھپی ہوئی چیز نہیں رہتی. عورت کو بناؤ سنگار کرنے کا حکم ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے کرے. لیکن فی زمانہ عورتیں گھروں میں تو میلی کچیلی رہتی ہیں، جس کے لیے رب ذوالجلال نے عورت کو تیار ہونے کا حکم دیا، اس کے لیے تیاری کوئی نہیں. جب بازار جانا ہو، کسی فنکشن میں جانا ہو، پھر بیوٹی پارلرز میں جا کے وہاں پر تیاریاں کی جاتی ہیں، فیشن کا میک اپ کا اہتمام کیا جاتا ہے. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ فحاشی ہے، عریانی ہے، اور یہ دوزخ میں لے جانے والے کام ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادر عطا فرمائے، ان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ سیدہ کائنات جب آخری وقت قریب آیا تو آپ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی ان کی میت کو، جنازے کو دیکھے. جیسے مردوں کا جنازہ لے کر جایا جاتا ہے نا، پہلے عورتوں کا بھی ایسے جنازہ لے کر جایا جاتا تھا، لیکن سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواہش پر عورت کے جنازے میں اور مرد کے جنازے میں میت کو لے جانے کا جو فرق ہے، وہ ڈیفرنس جو ہے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواہش پر کیا گیا کہ عورت کی میت کے اوپر ایک اور پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایک اور چادر اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے تاکہ عورت زیادہ پردے کے اندر اس کو دفن کیا جائے. تو یہ تھا
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی کا کردار۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی طریقے کے مطابق پیار محبت کے ساتھ، یعنی کہ گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں، پیار محبت کے ساتھ بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا ہماری جو فلاح ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش